پاکستان کے لیے ورلڈ ویٹرن چیمپئن شپ 2022 کا اعزاز 60 سال کی عمر میں اپنے نام کرنے والے پروفیسر اکرم نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ پہلے ایک سرکاری آفیسر تھے اور وہاں سے انہوں نے ایز اے پروفیسر ریٹائرمنٹ لی صرف اور صرف کھیل پہ توجہ دینے کے لیے۔ حضرت ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمر میں تھے اور انہوں نے کیسی جنگیں لڑی، تو ہمارے لیے تو صحابہ کرام اور اہل بیت رہنمائی ہے، تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوئی بڑی ایج نہیں ہے اور میں سپر فٹ ہوں۔ اگر کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملتا ہے کسی اور ملک کی طرف سے کھیلنے کے لیے، فرض کریں جارڈن سے ہی وہ آپ کو بلا لیتے ہیں کہ آئیں آ کے آپ جارڈن کی طرف سے کھیلیں، تو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ نہیں، اس میں اپنی مٹی کو تو بندہ نہیں چھوڑ سکتا نا جی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق محبوب، آپ کا ہوسٹ، اور آج آپ کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی خبر لے کر آیا ہوں۔ پاکستان کے لیے ورلڈ ویٹرن چیمپئن شپ 2022 کا اعزاز 60 سال کی عمر میں اپنے نام کرنے والے پروفیسر اکرم نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب نے ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے اس فیلڈ کے اندر ہیں، اپنے بیٹے کو انٹرنیشنل چیمپئن کے لیے تیار کرتے کرتے ایک دم سے کس طرح اپنے اندر خیال آیا اور 60 سال کی عمر میں خود میدان میں کود پڑے اور ایک بہت بڑا اعزاز پاکستان کے نام کر لے کر آئے۔ آئیے چل کے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ڈائٹ لیتے ہیں، کس طرح ان کے ذہن میں خیال آیا، کتنے شاگردوں کو اب تک ٹریننگ کرا چکے ہیں اور اس وقت مزید کتنے اعزازات اپنے نام پہ کر چکے ہیں اور آگے اور کیا کرنا جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ایک بڑا خوبصورت اعزاز آپ نے پاکستان کے نام کیا۔ کس طرح آپ کو خیال آیا کہ یہ اس کے اوپر ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اس ایج کے اندر بھی آپ جو ہے وہ یہ اعزاز جیت سکتے ہیں؟ اس میں پہلے تو خیر مبارک، شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک کہ پاکستان کے لیے ایک میڈل آیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کسی بندے کا ایک جنون ہوتا ہے، میرا گیمز کا جنون ہے جو بچپن سے ہے اور کبھی ماند نہیں پڑا۔ تو تقریباً آج سے 18 سال پہلے انجری کی وجہ سے میں نے گیم چھوڑ دی تھی اور میں نے اپنے بیٹے کو فوکس کیا تھا کہ میں جو ٹارگٹ میرے رہ گئے ہیں میں اس کے ذریعے اچیو کروں گا۔ تو بیٹے کو میں آفرین دیتا ہوں کہ لوگ اپنا شوق سے جو گیم کرتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میرے شوق کی وجہ سے اس نے گیم کی اور الحمدللہ اس نے ریسلنگ میں سٹارٹ ہی پاکستان کی ایک کیٹیگری سے کیا اور نیشنل چیمپئن بھی ہوا اور باہر کے ٹور بھی کیے۔ تو یہ کچھ حادثاتی طور پہ ہوا کہ میں بیٹے کے لیے ورلڈ لیول کی سرچنگ کر رہا تھا کمپٹیشنز کی، تو امریکہ میں ہماری بات چیت ہو گئی، انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا، ویلکم کیا نیٹ پہ کہ آپ امریکہ آئیں اور فری اسٹائل ریسلنگ کھیلیں۔ تو کووڈ کی وجہ سے ہم پینڈنگ ہو گئی بات، تو سرچنگ کے دوران مجھے پتہ چلا، اس دوران میں نے ایک اور یہ بات تھی کہ میرا 19 گریڈ تھا، اس میں پروفیسر ایز اے اسوسیٹ پروفیسر، تو میں نے ابھی 9 سال سروس رہتی تھی کہ میں نے وہ ریٹائرمنٹ لے لی تاکہ میں بیٹے کے ساتھ باہر جاؤں تو یہ گورنمنٹ کے NOC جو ہے میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو اسی دوران مجھے پتہ چلا 2019 میں کہ ورلڈ میں ویٹرن مقابلے بھی ریسلنگ کے اور دوسری گیموں کے ہوتے ہیں، سرچنگ کے دوران پتہ چلا۔ تو 2019 میں نے انٹری بھیجی لیکن انٹری نہ بھیجی گئی، جس کی وجہ سے میں 2019 کے ویٹرن ریسلنگ مقابلے ورلڈ چیمپئن شپ نہیں کھیل سکا۔ تو میں نے کہا فٹنس تو ایک جیسی ہوتی ہے، تو میں نے 30 سال پہلے چھوڑ دیا تھا ہیمر۔ اس کا جب میں نے ریکارڈ چیک کیے تو میں نے کہا میں تیسرے بندے کو پکڑ لوں گا۔ اچھا، آپ اس سے پہلے ہیمر تھرو کا بھی مقابلہ جیت چکے ہیں؟ جی، ابھی میں 2019 میں گیا تھا، تو 2019 میں گیا، بخار کے ساتھ گیا تھا کوچنگ ملائیشیا کے شہر میں، اور وہاں پہ بھی میں نے الحمدللہ پاکستان کے لیے پہلی تھرو پہ ہی اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ گولڈ میڈل لیا، اور بلکہ جتنی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں دنیا سے، جتنے مسلمان تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ میرے ساتھ جواب دیا، اللہ اکبر، اور بڑی رکت امیز ایک سچویشن بن گئی، اور میں نے فرسٹ کیا، منگولیا سیکنڈ تھا، سری لنکا تھرڈ تھا، انڈیا کے 4 پلیئر کسی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ ایک بڑی جو ہے نا زبردست بات پتہ چلی ہے
کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ پہلے ایک سرکاری آفیسر تھے اور وہاں سے انہوں نے ایز اے پروفیسر ریٹائرمنٹ لی صرف اور صرف کھیل پہ توجہ دینے کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھیل کے میدان میں آنے کے لیے اور اعزاز پاکستان کے نام کرنے کے لیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ ہیمر تھرو کا جو اعزاز ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کے نام پروفیسر صاحب نے کروایا. اور اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو آپ تیار کر چکے ہیں؟ ہیمر تھرو کے اوپر اب آپ کی زیادہ توجہ ہے یا اب آپ ریسلنگ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں بہت آسان ہے اللہ کے حکم سے. ہیمر کا میں ریکارڈ کر جاؤں گا انشاءاللہ اس دفعہ انشاءاللہ اور گولڈ بھی کر جاؤں گا اور اگلے سال انشاءاللہ میں ریسلنگ جیتوں گا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں تو اس میں آپ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا اسپانسرشپ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا رابطے میں ہیں اور جو ویزا وغیرہ آپ پروسیس کرواتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سرکاری طور پہ آپ کا ویزا لگتا ہے یا کس طریقے سے آپ کا یہ سارا پروسیجر آگے بنتا ہے؟ پہلے تو صاحب کا سوال میں سے ایک بات رہ گئی تھی جواب میں کہ آپ نے شاگردوں کا کہا تھا تو میرے ہزاروں شاگرد ہیں مختلف گیموں میں جن میں سے سینکڑوں صوبائی لیول کے اور قومی لیول کے ہیں اور درجنوں انٹرنیشنل لیول ہے. میرا بیٹا خود انٹرنیشنل ہے اور میرا اسٹوڈنٹ سیف اللہ نیازی پاکستان چیمپئن ہے باکسنگ کک باکسنگ میں. ابھی فیاض بخاری میرا اسٹوڈنٹ ہے اس میں جیولن تھرو میں پاکستان چیمپئن ہے انٹرنیشنل جیولن تھرور ہے. اور اس کا شاگرد جو میرا پوتا شاگرد بنتا ہے ارشد ندیم وہ ابھی کامن ویلتھ اور اس میں ورلڈ اسلامک گیمز میں گولڈ اور ریکارڈ دونوں کر کے آئے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کا یہ ہے کہ بس انہوں نے مہربانی ہے کہ انہوں نے انٹری میری بھیج دی تو لائسنس فیس جو ہوتی ہے وہ بھی خود رینیول کرنی پڑتی ہے, ویزا پروسیس فیس بھی خود دی. اور یہ گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کرتی لیکن جس ادارے میں جاتے ہیں نا پاکستانی جہاں پہ بھی بیٹھا ہے وہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ پاکستان کا کلر دیکھتے ہیں میل ہوں فیمیل ہوں ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں اور آؤٹ آف دا وے جا کر ہمیں کیوں میں نہیں لگنا پڑتا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے جہاز میں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ والے ویلکم کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. بلکہ پچھلے سال میں کوچنگ شہر میں گیا تو تحصیل رستم ضلع مردان کے پٹھان وہاں پہ آ گیا اور انہوں نے میرا اتنی پذیرائی کی کہ دوسرے ملکوں والے دیکھتے رہ گئے. تو گورنمنٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ پتہ نہیں کب انہیں خیال آئے گا. اچھا اب ماشاءاللہ یعنی کہ ایج کے جس حصے میں ہے اس حصے میں تو ریسٹ کرتے ہیں اور عام طور پہ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جی اب آپ نے جو ہے وہ 50 کراس کر لیا تو اب آپ جناب جا کے تو اللہ توبہ کریں نماز پڑھیں اور گھر میں جا کے سکون سے سوئیں جی اب جو کرنا تھا وہ کر لیا. تو اب آپ ماشاءاللہ 60 کے قریب آپ کی ایج ہو گئی ہے اور اس ایج کے حصے میں بھی آپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے تگ و دو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور مزید بھی آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو اس سلسلے میں آپ کو جو رکاوٹیں ہیں وہ کس طرح کی آتی ہیں, بچوں کی طرف سے کیا فیس کرنا پڑتا ہے اور جو صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں؟ اس میں دوسری دو باتیں ہیں, ایک تو 60 سال عمر نہیں ہے ابھی 54 سم تھنگ ہے کیونکہ میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی, اور دوسرا حضرت ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمر میں تھے اور انہوں نے کیسی جنگیں لڑی تو ہمارے لیے تو صحابہ کرام اور اہل بیت رہنمائی ہیں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوئی بڑی ایج نہیں ہے اور میں سپر فٹ ہوں اور کوئی اس کے مسائل نہیں ہیں ہیلتھ کے. اور میں سمجھتا ہوں بلکہ جس دن میں ٹریننگ نہ کروں تو مجھے یا جن دنوں میں کسی وقت سے گیپ آئے تو بیزاری سی ہوتی ہے, اور جس دن صبح میں پورا ورک آؤٹ کروں گھنٹے کا سارا دن میں کام یا سفر کروں میں بالکل فریش ہوتا ہوں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے جس وقت سونا چاہوں میں آفس میں بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ سر رکھتا ہوں, ہاتھ ایسے مٹھی بند کر کے 15-20 منٹ کا ایک نیپ لے لیتے ہوں اور فریش ہو جاتا ہوں. اچھا یہ جو ورلڈ ویٹرن چیمپئن شپ ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طرح کا مقابلہ تھا اور اس میں آپ نے مقابلے کے وقت آپ کو بیک اپ کرنے کے لیے وہاں پر کتنے لوگ موجود تھے اور اس مقابلے کے لیے آپ نے کن مشکلات کا سامنا کیا؟ اس میں یہ تھا کہ میرا تھوڑا مزہ نہیں تھا ٹریننگ کا. فٹنس میں نے کی تھی لیکن جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی, میں اپنے اس سے سیٹسفائی نہیں تھا. مثال کے طور پر میری فٹنس کے میرے حساب میں پاسنگ مارک تھے, پیک مارکس نہیں تھے, لیکن وہاں پہ میں اکیلا تھا
لیکن میں بھی میرے اپنے بیٹے اور شاگردوں کو بتا رہا تھا کہ محبت کی زبان جو ہے نا یہ بہت اچھی ہوتی ہے. جب آپ پازیٹیو ہو کے سوچیں تو آپ کو ہر بندہ ہر شہر میں پیار کرتا ہے. جب دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں شاگردوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے جان مال عزت آپ سے محفوظ ہے یا آپ دل میں اس کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں تو پھر کوئی آپ کے لیے پرایا نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ جارڈن کا جو کوچ تھا رسلز وہ اتنا مطلب اچھا انسان تھا کہ جب اسے پتہ چلا کہ میں اکیلا ہوں وہ اپنے پلیئر کو چھوڑ کر میری کوچنگ میں آ گیا مجھے بیک اپ کرنے کے لیے, اور اپنے لیے اس نے سالے کے لیے یاجا بھیجا اور رسل میرے لیے آ گیا. اور رسل اتنا نفیس اور پیارا انسان ہے کہ وہ امریکہ کی نیشنلٹی ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر جارڈن کے لوگوں کی محبت میں جارڈن مستقل طور پہ شفٹ ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ہمیشہ کے لیے دوست ہے, وہ بھی اور دوسرے بھی, وہ کیا ہوتے ہیں جارڈن کے پلیئرز بھی. تو وہ اپوننٹ بھی تھے اور ہم انجوائے بھی کر رہے تھے. اگر کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملتا ہے کسی اور ملک کی طرف سے کھیلنے کے لیے, فرض کریں جارڈن سے ہی وہ آپ کو بلا لیتے ہیں کہ آ کے آپ جارڈن کی طرف سے کھیلیں, تو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ نہیں, اس میں اپنی مٹی کو تو بندہ نہیں چھوڑ سکتا نا جی. مرنا جینا اسی کے ساتھ ہے. جارڈن میں جائیں گے ان کے, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں کھیلیں. ویژن جب ہمارا ایک دوسرے سے شیئر ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں, ہم اپنے بڑوں سے آپ کو ملوائیں گے اور آپ انہیں ذرا آپ کی زبان میں بڑی تاثیر ہے تاکہ پروموشن کا آپ انہیں جو لیکچر دیں گے آپ کے لیکچر پہ وہ ضرور عمل کریں گے اور ہماری سپورٹس خاص کر ریسلنگ پروموٹ ہوگی. تو ناظرین, آج آپ کی ملاقات کرائی ہے پروفیسر اکرم نیازی صاحب سے, اور ساری گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کس طریقے کے ساتھ حوصلہ افزائی ان کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے اور وہ خود سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر قائل کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے وطن کا نام روشن کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا حلیہ بھی اسی طرح برقرار رکھا ہے دین کے نام کو بھی روشن کرنے کے لیے. اور جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں, پھر پاکستان کا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھیل کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور جا کے کامیابی لے کر آتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی شاگردوں کو ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو بھی سب سے زیادہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ اسی چیز کے اوپر دی جا رہی ہے کہ پہلے اللہ کا نام ہے, پھر وطن ہے, اور اس کے بعد پھر کھیل کے میدان میں جو ہے وہ آپ کود پڑیں اور آپ کے لیے کامیابی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے, بہت زبردست جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی جو ہے وہ ساری آج کی بات ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا شو آج کا آپ کو پسند آیا, کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمارے چینل بول نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہوسٹ طارق محبوب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں. جمعے کو میں لیڈ کروں گا اس کو. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ. انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے. دن ہو یا رات, بول نیوز رہے گا 24 گھنٹے ساتھ. سب سے بڑی ٹیم, سب سے معتبر پینلسٹ کے ساتھ, سب سے بڑی کوریج. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر. اپنی لانگ مارچ کی ویڈیوز ہمیں اس نمبر پر بھیجیں. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.